الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع المنور کا یہ پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ اللہ کے حضور اپنی فریضے کی تکمیل کے لیے حاضر ہیں۔ نماز جمعہ کا یہ موقع ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیغام کو اور قرآن و حدیث کی چند انمول موتیوں کو ہمارے دامن میں سمیٹ کر کے اپنی آنے والی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنانے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ ربیع المنور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت اہم ترین واقعات کو یاد دلانے والا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانا، ہجرت، بعثت، اس جیسے اہم ترین واقعات کو اللہ رب العزت نے اپنی مصلحت سے ماہ ربیع المنور میں وقوع پذیر فرمایا۔ عزیزان گرامی، روز اول سے ماہ ربیع المنور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کا مہینہ ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق میں، اپنی وارفتگی میں، اپنے علم میں، اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں عوام الناس سیمینارز، جلسہ اور دیگر چیزوں سے اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ علماء کرام سیرت کی کتابیں پڑھ کر، اور ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے اور آپ کے متعلق معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا بھر کے داعی جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس بارے میں کوشاں ہوتے ہیں، سال تمام حضور کی سیرت سے دنیا کو واقف کرائیں، لیکن خاص طور پر ماہ ربیع المنور کے اندر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جن کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، جن کو ہم ہمارا رہبر و رہنما مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عظیم نبی کو پوری کائنات کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچاتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ حضور کا پیغام انسانیت، پیغام رحمت، پیغام توحید
آخرت کا تصور اور اس دنیا کی صحیح معلومات ہمارے علاوہ دیگر ابنائے وطن اور دنیا کے رہنے والے دیگر افراد تک بھی پہنچے۔ میں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے بحیثیت رسول جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہونا تھا، بحیثیت ایک فرزند حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے فرزند کے جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے، تو وہ تعارف نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ تعارف کہہ رہا ہوں جو بحیثیت رسول اور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سب سے پہلے ہوا۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کی عمر شریف میں غار حرا سے جب آپ پہلی وحی لے کر کے تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت حدیث شریف میں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر کپ کپی طاری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر تشریف لائے تو کنڈیشن یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بے حساب افراد یا پوری ٹیم یا ایک کیڈر موجود نہیں تھا، صرف ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے تھی۔ اور ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی فکر یہ لاحق تھی کہ اب اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دے دی گئی، اور میرے اطراف کا جو خاندان ہے، میرے جاننے والے ہیں، میرے قبائل ہیں، ان سے بڑی محبتوں اور الفتوں کا میرا رشتہ ہے، اور یہ نبوت اور رسالت کی جو پیغام ہے اس کی تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو قریبی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اور جب دشمن ہوتے ہیں تو دشمنی کی تو پرواہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب نہ مانیں گے تو یہ گمراہ ہوں گے، کافر ہوں گے اور جہنمی ہو جائیں گے۔ قریبی رشتہ دار آج تک جو بالکل قریب ہوتے تھے، جو خونی رشتہ دار تھے، جو بالکل محبت والے رشتہ دار تھے، آج ان کے درمیان کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہونے کا وقت تھا، اپنے اور پرائے کا فیصلہ تھا۔ خون کے رشتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو وہ جنتی ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ جہنمی ہے۔ جو آپ کو حضرت عبداللہ کے فرزند، عبد المطلب کے پوترے اور حضرت سیدہ آمنہ کے بیٹے مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود رسول نہیں مانتے، تو پھر ان کا کوئی تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر اللہ رب العزت سے نہیں ہے۔ حضور کو یہ فکر تھی کہ میرے اس اعلان کے فوری بعد جو میرے اپنے خاندان کے ہیں، جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ کیسے جہنمی ہو جائیں گے، وہ کیسے چلے جائیں گے، یہ فکر لاحق تھی۔ اور یہ فکر تھی کہ میرے اس پیغام کو لوگ مانیں یا نہیں مانیں، کیا کنڈیشن ہوگا۔ آپ یاد رکھیں ایسے وقت میں سیدتنا ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیریکٹر اور ان کا کردار ملاحظہ فرمائے۔ آج پوری دنیا کے ہر علاقے میں، ہر بر اعظم کے اندر، ہر ملک کے اندر اسلام کے ماننے والے اور اللہ کے نام پر سجدہ کرنے والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ بولنے والے موجود ہیں۔ دنیا ترقی کرتے ہوئے اگر چاند پر جا کر اگر اپنی آباد ہونا بھی چاہتی ہے تو اللہ نے امت مسلمہ میں وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ وہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ یہ اتنے بڑے دین کی بنیادیں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ اتنے بڑے دین کو جب انٹروڈیوس کرنا تھا، جب سب سے پہلے یہ معاملہ تھا، ادھر بڑی فکریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سوار تھی کہ اب یہ بات باہر کیسے جائے، اور جائے تو ریسپانس کیا آئے گا، دشمن لوگ کیسے ہو جائیں گے، اس کو ریجیکٹ کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اس کنڈیشن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں،
اس لیے کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ جو 40 سال کا معاملہ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، وہ انتہائی پائیدار ہے، وہ انتہائی اخلاق و کردار کا مرصع ہے۔ وہ آپ کا کیریکٹر ہمدردیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا کیریکٹر لوگوں کی ہمدردی اور مدد اور لوگوں کے سہارا بننے سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ وہ عظیم شخصیت ہے جو خاندانوں کے درمیان ایک دوسرے کو ملاتے ہیں۔ صلہ رحمی آپ کی کیفیت ہے، آپ کسی میں اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، یہ آپ کا عظیم کردار۔ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، مجبور و پریشانی کے بوجھ کو آپ خود اٹھا لیتے۔ سوسائٹی کے اندر کوئی آدمی اپنی مجبوریوں میں دب رہا ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو، پریشان ہو، قرض کے بار تلے دب رہا ہو، بے روزگاری کے بار تلے دب رہا ہو، بیماری کے بار تلے دب رہا ہو، پریشانیاں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اختلافات اسے گھیرے ہوئے ہیں، کوئی اپنی زندگی کو بار محسوس کرتا ہے تو آپ اپنا کھانا اسے دیتے ہیں اور اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، اسے ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ آپ کا کیریکٹر ہے۔ اور یتیموں کے سر پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یتیموں سوسائٹی کے اندر یتیموں کو دیکھ کر کے، اٹھا کر کے انہیں سیٹ کرتے ہیں، ایک باپ بن جاتے ہیں، ان کے بیواؤں کے پاس جا کر کے ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کی مصیبتیں سنتے ہیں، ان کے آنسو پوچھتے ہیں اور ان کی مصیبتوں میں کام آ کر کے ان کی اپنی تمام ضرورتیں تکمیل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، سوسائٹی کی کوئی اہم کام ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکمیل کرتے نبوت کے اعلان سے پہلے۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے یہ وہ الفاظ ہیں جو سنہری حروفوں سے تمام محدثین کرام اور سیر نگاروں نے 1450 سال سے لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اسلام کی بنیادیں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر۔ 40 سال کی زندگی۔ عزیزان گرامی، اسلام ابتدا بھی انسانیت بھرے انسانی سلوک رکھنے والے کیریکٹر سے شروع ہوا ہے اور اسلام دنیا کے اندر فروغ پائے گا، توحید کی میناریں بلند ہوگی، رسالت کے قمقمے روشن ہوں گے اور دنیا کے اندر آخرت کا تصور عام ہوگا، لوگوں کی جبینیں خدا کی بارگاہ میں جھکے گی، تو اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو بنیادیں ہوگی وہ مسلمانوں کا یہی انسانیت سے بھرا ہوا سلوک، انسانیت سے بھرا ہوا دل، ہمدرد دل سے ہوگا۔ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر اپنے سینے کے اندر ہمدرد دل محسوس کرتے ہیں، ہمدردی والا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں جھلکنے والے آنکھ رکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے تڑپنے والا جگر رکھتے ہیں، تو سمجھو اس دنیا کے اندر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام روز بروز بڑھتا جائے گا اور منزل مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ دھڑکنے والا دل نہیں ہے، صرف میرے اپنے مقصد کے لیے دھڑکتا ہے، سامنے والے کے مقصد کے لیے میرا دل خاموش ہے، میری اپنی مصیبت پہ آنکھ چھلک جاتی ہے، بہنے لگتی ہے، اور سامنے والے اور پڑوس کی مصیبت پر میرے آنکھ کے اندر آنسو نہیں آتے اور میرے چہرے پر میری اپنی مصیبت سے غم کے آثار ہوتے ہیں، سامنے والا اگر مغموم ہو، وہ پریشانی میں ہو، تو میرے چہرے پر کوئی غم نہیں ہوتا، میرا جگر پارا پارا نہیں ہوتا، میری اپنی نیند میرے بستر پر بے چینی اور بے قراری اگر نہیں دیتی ہے، تو یاد رکھے دنیا کے سینکڑوں سمپوزیمز، بڑے بڑے سیمینارز، ہزاروں گھنٹوں کے تقاریر اور بڑے بڑے پروگرام مل کر بھی اسلام ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا اور قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے قلب نبی کو چنا ہے۔ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس عظیم قرآن کو قلب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور وہ قلب کا تھوڑا جائزہ تو لے، کیسا دل تھا، کیا کیفیت تھی، اللہ کو کیسا دل پسند آیا، اپنے نبی کے دل کو کیسے بنایا تھا۔ جملہ حضور کی ولادت باسعادت سے لے کر کے آپ کی 40 سالہ عمر تک، اور 40 سالہ عمر کے بعد
63 سالہ عمر تک اس دنیا سے پردہ فرمانے تک اس روئے زمین کا سب سے ہمدرد ترین، سب سے رقیق القلب، سب سے لو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنے والی اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دل دیکھا، انتخاب تو بہت پہلے ہوا، لیکن اسی وقت سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کے اندر پوری دنیا کی ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی رکھی۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی ہمدردی کے لیے آگے تشریف لے جاتے، آگے بڑھتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، خوش فہمی پھیلانے والا ہے یا پروپیگنڈا کرنے والا ہے، میرا ہے یا میرا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ انسانیت اس کے اندر ہے، اور جب انسان ہے تو یہ ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو تکمیل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ملتے ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ظالموں کے لیے ہمدردی اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے، پتھر مارنے والے، اپنے جسم کو خون سے لہولہان کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا خون پورا رس جاتا ہے اور عالم غنودگی کے مارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے پتھر مارنے والے ظالموں کے لیے جب پوچھا گیا تو فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مالک یہ قوم کو آپ ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں دبا دوں گا اور پیس دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے، یہ تو پتھر مار رہے ہیں، ان کی پتھر کے اندر سے میں ان کی نسلوں میں ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں، میں تو ان کی نسلوں کے مومن ہونے کی دعائیں کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اندازہ کیجئے نوجوانوں، یہ موقع ہے، حضور کی تقریریں مائک سے ہوتی ہیں، حضور کی سیرت کی باتیں مائک سے ہوتی ہے، اسٹیجوں سے ہوتی ہے، بڑے بڑے سیمینار ہالز میں ہوتی ہے، لیکن اس سال یہ آپ کو موقع ہے کہ سیرت النبی کے جلسے، سیرت النبی کے پروگرامز مائکوں اور اسٹیجوں سے تو کریں گے مقررین، لیکن آج آپ کو موقع ہے کہ یہ آواز جہاں تک نہیں جاتی، کیریکٹر کی آواز اس سے آگے تک جاتی ہے، یہ آواز لوگوں کے کانوں تک جاتی ہے، کردار کی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس وقت سیرت النبی تم گلی گلی کوچا کوچا پہنچاؤ، ہر محتاج کے گھر جا کر کے پہنچاؤ، ہر پریشان حال کے پاس پہنچ کر کے پہنچاؤ، اس لیے کہ تقریروں کے ذریعے مخالف کو اپنا نہیں بنایا جا سکتا، کیریکٹر کے ذریعے مخالفین کے دل کو آپ سیج کر کے نرم کر کے اپنا بنا سکتے ہو، اور رب ذوالجلال تم پہ کرم کرے گا اور رحم کرے گا۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکہ مکرمہ میں ایسی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، جادو کر دیتے، جو ان سے ملتا ہے ان کا ہو جاتا، جادوگر ہے۔ کوئی کہتا کہ نہیں، ان کی زبان میں ایک جادو ہے، یہ شاعر ہے، جادوگری ہے ان کی زبان میں، شاعر ہے۔ کوئی آدمی کے سامنے اپنی بات کہتا ہے شاعر ہے، شعر کے اندر بھی ایک قسم کی جادو کی طرح ہوتا ہے، کوئی شعر شاعری کرے تو لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حضور سے دور کرنے کے لیے لوگ مکے میں پھیلانے لگے کہ یہ مجنون ہے۔ عالم یہ تھا کہ حج کا موقع ہوتا، دیگر قبائل کے لوگ آتے، مکے کے رہنے والے پریشان ہو جاتے کہ اب الگ الگ قبیلے کے لوگ آئیں گے، محمد کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کے ہو جائے گے، ان کی بات سنیں گے تو ان کے ہو جائے گی۔ کیا کیا جائے؟ دھیرے دھیرے مکہ ان کا گرویدہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی بات کی سچائی کا غلام ہوتا جا رہا ہے۔ پلان کرتے اور مکے کو آنے والے جتنے راستے ہیں اس پر ان کے نمائندوں کو بھیج دیتے۔ یہ اس زمانے کا میڈیا تھا، یاد رکھیں۔ آج بھی میڈیا ہے نا، میڈیا کو خرید لیا گیا ہے نا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، یہ نیا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی پروپیگنڈے کرنے کے لیے ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ مکے کو آنے والی ایک ایک گلی، ایک ایک راستے کے اوپر دو دو چار چار بہترین بات کرنے والوں کو بھیج دیا جاتا،
ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہیں پر ٹھہرے رہے، اور جو لوگ بھی سفر کر کے حج کے لیے آ رہے ہیں انہیں وہاں رکا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگاہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو ان کو کہہ دو، کسی صورت وہ بات نہ مانے، اندازہ کیجئے کہ انہیں ڈراتے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کا دین چھین لیتا ہے، تمہیں اپنے گھر سے جدا کر دیتا ہے، تمہارے بتوں سے 360 بتوں سے تمہیں علیحدہ کر کر ایک خدا کی بات کرتا ہے، ایک وعدہ کر لو مکے میں جاؤ گے تو محمد سے نہیں ملو گے، ایک وعدہ کر لو مکے میں جاؤ گے تو محمد کی بات نہ سنو گے، وعدے کر کے آتے۔ اور بعضوں کے بارے میں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے اندر کپڑے رکھ لیتے تاکہ حضور کی بات ہی نہ سننے پڑے، فوراً آئے اور اپنا کام کر کے نکل جائے۔ بعض کا عالم یہ تھا کہ مکے میں گھسنے سے پہلے اپنی انگلیاں کانوں کے اندر رکھ لیتے اور آ کر کے پورا طواف کر کے نکل جاتے کہ حضور کی بات بھی نہ سنی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کنڈیشن ہے۔ اور ساتھ میں ایسی مکے کے اندر غلط فہمیاں، لوگوں کو اپنے آبائی دین سے بڑی محبت، بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ ایک بوڑھیا کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بوڑھیا ایک مرتبہ بار بار سنی کہ دیکھو تمہارے دین چھوڑنا پڑے گا، دیکھو تمہاری بت پرستی چھوڑنا پڑے گا، تمہارے مذہب چھوڑنا پڑے گا اگر محمد تمہارے پاس آ جائے۔ وہ بوڑھیا کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ وہ بوڑھیا چھوٹی سی جھوپڑی اس کی ہے، اپنی جھوپڑی کا پورا سامان لپیٹتی ہے اور اس پورے سامان کو ایک چھوٹی سی گٹھیری بناتی ہے اور پھر وہ سامان کو لپیٹ کر کے رکھ لیتی ہے، انتظار کرتے بیٹھتی ہے۔ لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو کہتی ہے کہ بیٹے میرا سامان مکے کے باہر پہنچا دینا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں محمد نامی ایک نوجوان آیا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی بات میں بڑا اثر ہے، لوگ بات سنتے ہی اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے آبا و اجداد کا دین سنے چھوڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بد اخلاق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی صورت بھی نہ دیکھوں اور اس سے پہلے مکہ چھوڑ کر کے نکل جاؤں۔ عزیزان گرامی، لوگ آتے گئے، سنتے گئے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان سامنے سے گزر رہا تھا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا۔ بوڑھیا ان کو دیکھ کر کے اپنی امید سامنے ذکر کی کہ میری امید ہے کہ یہ میرا کام کرے گا۔ فوراً ذکر کیا کہ اے بیٹے ادھر آؤ، ادھر آ کر کے یہ میرا سامان بڑا وزن ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، میں مکے کے باہر چلا جانا چاہتی ہوں، یہاں اپنی جھونپڑی کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ پوچھا اما جان اچھی بات ہے، آپ کا سامان میں اٹھا لوں گا۔ وہ نوجوان وہ سامان پورا سر پہ لیے نکلنے لگے اور چلنے لگے، بوڑھیا پیچھے پیچھے ہے، وہ آگے آگے ہیں۔ راستے میں گزرتے گزرتے بوڑھیا نے کہا بیٹے تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تم بڑے نوجوان ہیں، بڑے صالح اور نیک دکھ رہے ہیں، تم کو ایک نصیحت کرتی ہوں، پتہ ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں، اپنا جھوپڑی چھوڑ کر کے باہر کیوں جا رہی ہوں؟ اس لیے جا رہی ہوں، سنا کہ مدینے کے مکے کے اندر محمد نامی ایک شخص آیا ہے، ایک شخص پیدا ہوا ہے اور اس کے پاس ایسی جادو ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ ساحر ہے، سنا ہے کہ وہ شاعر ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ مجنون ہے۔ بیٹے تمہیں نصیحت کرتی ہوں، تم اپنی جوانی نہ گوانا، تم ان سے نہ ملنا، اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا۔ وہاں پر وہ نوجوان وہ سر پہ اٹھائی ہوئی گٹری کو لے کر کے خاموش چلتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ جب وہ مقام پر بوڑھیا جہاں کہتی ہے وہاں پر وہ گٹھیا اس کی جو سامان کی جو گٹھیری تھی وہ اتار دیتے ہیں، واپس چلنے لگتے ہیں۔ بیٹے وہ بوڑھیا کہتی ہے بیٹے تم کتنے با اخلاق ہو، تم کوئی پیسہ نہیں پوچھتے، کوئی اجر نہیں پوچھتے، اپنا کام چھوڑ کر کے اس بوڑھیا کا وزن اٹھا کر کے لے آتے ہو۔ بیٹے میں تمہیں اتنی نصیحت کی، وہ نصیحت قبول کر لینا۔ اچھا ایک بات تم سے پوچھنا بھول گئی، بیٹے اتنا بہترین سا خوبصورت سا چہرہ ہے، تمہارا چہرہ بھولا نہ جائے گا، تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ جاتے جاتے سر جھکائے بڑے احترام کے ساتھ کہنے لگے اما جان جس محمد سے ڈر کر آپ مکے کو چھوڑے ہیں وہ محمد میں ہی ہوں۔ عزیزان گرامی وہ بوڑھیا ہے، وہ عورت ہے اور اپنا پورا گھر کا سامان سمیٹ کر کے باہر نکلتی ہے۔ وہ بوڑھیا کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، شرمندگی سے اس کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کہتی ہے کہ بیٹے تم وہ محمد ہو جس کے متعلق لوگ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، میں خدا کی قسم اب تمہاری ہو جاتی ہوں، لے چلو میرا سامان، اب نہ میں مکہ چھوڑوں گی نہ تمہیں چھوڑوں گی، ہاتھ لاؤ تمہاری بات پر میں بھی ایمان لاتی ہوں اور میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ عزیزان گرامی
پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے دینے کی ضرورت نہیں، کیریکٹر سے دیجئے۔ ایسی کتنی مصیبت زدہ خواتین میرے اپنے محلے میں ہے، میرے اپنے خاندان میں ہے، میرے اپنے آجو بازو علاقوں میں ہے۔ کیا ہمیں اتنی فرصت ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اپناؤں اور اس کا بار اپنے سر پہ اٹھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون ہے اور وہ کمزور ہے، باندھی ہے، چکی پیس رہی ہے، پیستے پیستے تھک گئی ہے۔ ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے محسوس کیے کہ اس کا مالک اس سے اتنا کام لے رہا ہے جو اس کی طاقت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا دیا اور خود اپنے ہاتھ سے چکی پیسنے لگے اور پیس پیس کر اس کا آٹا اس کے مالک کا جمع کرنے لگے۔ اور جب پورا ہو گیا تو جاتے جاتے فرماتے ہیں کہ اماں جب جب تمہیں ضرورت ہو، تمہارے بازو تھک جائیں، تم کمزور ہو جاؤ، محمد کو یاد کر لینا، محمد آئے گا اور تمہاری چکی پیسے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، معراج شریف کا دوسرا دن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک یہودی گھر کی باندھی ہے، اس کو پانی لانے کے لیے گھڑا دیا گیا تھا۔ جب وہ لے کر کے آگے بڑھی، کسی وجہ سے گھڑا پھوٹ گیا، جو روزانہ اٹھاتی تھی پھوٹ گیا۔ کوئی جاتے جاتے کوئی شخص بڑا گھڑا دلا دیا جو اس کی طاقت سے بڑا تھا، پانی تو بھر لیتی ہے لیکن گھڑا نہیں اٹھا سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اماں کیا بات ہے کہ گھڑا نہیں اٹھایا جانا؟ تم آگے چلو، تمہارے مالک کا مکان بتاؤ، میں اپنے کھاندے پر تمہارا گھڑا اٹھاتا ہوں۔ لے کر کے چلتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، تمہاری طاقتیں چوراہوں اور چوبچوں پہ بیٹھ کے ضائع کرنے کی نہیں، تمہارے یہ کھاندوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ تمہارے کمزوروں، ضعیفوں، محتاجوں، بے کسوں، بیواؤں کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے۔ یہ تمہارے پامونڈے، یہ تمہاری مضبوطیاں، یہ تمہارے شوقوں میں پوری خزانے اور ختم کرنے کی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سچے غلام ہو تو سیرت کا پیغام اس انداز سے آگے بڑھاؤ۔ اور یہی وہ تعلیمات تھے جو بڑے بڑے پروپیگنڈوں کو سرنگوں کر دیے۔ ہر ایک کی بات کا جواب حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ساحر نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، بس لوگوں تک پہنچے، ملاقات کی، بس کیریکٹر دیکھے تو لوگ جھک گئے۔ ٹی وی اسکرین پر آنے والے سینکڑوں اور ہزاروں پروپیگنڈوں کے بعد اگر آپ مسلمانوں میں سے ایک آدمی سے اگر کوئی مل لے تو اس کے پورے پروپیگنڈے کافور ہو جائے، یہ کیریکٹر پیدا کیجیے۔ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور ایک ایک کر کے ان کے قافلے میں جوائن ہوئے۔ اور آج میرا اور آپ کا دعویٰ ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد کے دیوانے، محمد کے غلام اس دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب ہے۔ اگر وہ حقیقی دیوانے ہو جائے نا، حقیقی عاشق ہو جائے نا، دیوانہ کہتے ہیں کہ ان کی یاد اور ان کے تصور میں مست ہو کر کے وہی انہی کی طرح کام کرنے والے، اپنی الگ سے 1.5 اینٹ کی دیوار، 1.5 اینٹ کا کیریکٹر اپنی مزاج بنانے والے کو دیوانہ نہیں کہتے۔ آج پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر حیدرآباد کا منظر آپ کو دعوت دیتا ہے کہ بتاؤ تمہارے سینوں کے اندر تڑپتا ہوا دل ہے کہ نہیں، تمہارے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مضبوط رکھ لے، مرد وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، مصلحت خداوندی، حکم خداوندی۔ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ وجہ کس کی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اندر کیا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر بابا نگر اور بنلا گوڑا، ندیم کالونی، الجبیل کالونی، میں پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کالونیوں تک پہنچے اور وہاں کے حالات سے واقف ہیں؟ میں بڑی افسوس کی بات آپ سے کہتا ہوں، اتفاق سے میرے قریبی رشتہ دار کے پاس کل دعوت تھی، میں کل بنلا گوڑا گیا اور میں اس امید میں گیا کہ واقعی وہاں کے حالات بڑے خطرناک ہیں، اور وہاں کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات بڑے دیگر گوں ہیں۔ وہاں کے گھر اجڑ گئے ہیں، لوگ پریشان حال ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ بے ضمیری کا ہمارے جس گلی سے فلڈز کی نہریں آ کر کے شاید کئی خاندانوں کو بہا لے گئی ہے،
کئی بچوں کے نعشیں وہاں سے بہتی گئی ہیں، لوگوں کی پوری زندگیاں بہتی ہوئی گئی ہیں، کئی ایسے لڑکیوں اور نادار بچیوں کا جہیز گھر میں جمع ہوا تھا، پانی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس گلی سے بڑی دھوم دھڑاکے سے بڑے اسراف کے ساتھ باراتیں نکل رہی تھی، لوگ بہت اسراف کے ساتھ باجے کے ساتھ بڑے ایسے کہ وہاں پر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، تو لوگوں سے پورے مظلوموں پریشان حالوں سے اپنے آنکھ و کان بند کیے وہاں سے بڑے قمقموں بھرے انداز میں باراتیں لے جا رہے ہیں۔ شادی خانوں میں میں نے دیکھا تو حیرت ہوئی کہ ایسے ایسے لوازمات کے ساتھ کھانے کہ وہاں پر دوسری طرف جہاں پر فلیٹس میں لوگ پریشان ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ اور یہ موقع ہے، رب ذوالجلال مدد کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن مالک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں انسان کتنے بستے ہیں۔ اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جیسے یہ حیدرآباد دکن کے لوگ پوری ہندوستان کے اندر، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہمدردی رکھنے والے لوگ موجود ہیں، خاص طور پر دکن کے لوگ۔ 6 مہینے پہلے کے حالات دیکھیں، لاک ڈاؤن کے اندر پھر کر مسلمان بانٹا ہے، اس کا اعتراف کرنی چاہیے، ہر چیز دیا ہے، 24 گھنٹے محنت کی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر کرونا وائرس میں جب سب چیزیں لوگ پریشان حال تھے، ابھی 6 مہینے نہیں گزرے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، سب کچھ کیا ہے، پھر 6 مہینے 7 مہینے کے بعد اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے۔ عزیزان گرامی، مدد کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، لیکن آگے بڑھنا ہمیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بہت سارے NGO سے رابطے میں بھی ہوں، اور میں خود خاص طور پر اس کے بارے میں یعنی بڑی گہری طور پر اس کا آبزرویشن میں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کرنے کے کام کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کھانا کھلانے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت ہے، کھانا کھلائیے، لیکن اب وہاں پر کھانا کھلانے والوں کی کثرت ہو گئی، اس کے علاوہ دوسری چیزیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر جن کے گھر اجڑے ہیں وہ لوگ کوئی سلم بستیوں میں رہنے والے نہیں تھے، وہ لوگ میرے اور آپ کی طرح گھر والے تھے، دار والے تھے، سب کچھ ان کا تھا، آنے واحد کے اندر سب لٹ گیا، سب ختم ہو گئے۔ وہ چھوٹی چیز سے لے کر کے، چھوٹی موم بتی سے لے کر کے بڑی الماری اور پلنگ تک کے سب چیز کے لیے محتاج۔ ایک پورا کا پورا گھر جو سیٹ اپ ہوتا ہے پورا اجڑ گیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہوا آپ اندازہ کرتے ہیں؟ میرے ایک دوست سے کل رات میں بات ہوئی جو اس علاقے میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک خاتون جو بہت اچھے گھرانے کی ہے اور بہت دکھنے میں بھی بہت مہذب گھرانے کی ہے، ان کے بچے بھی ہے ساتھ، 2 خوبصورت سے بڑے اچھے گھرانے کی ہے، خاموشی سے بازوق آ کر کہتی ہے کہ بھائی جان ہمارے امی کے گھر کو جانے کے لیے 300 روپے چاہیے، اور بچے اس ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری وہ ماں ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی، اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ آج وہ میرے کانوں میرے بازو ٹھہر کر کے بولتی ہے 300 روپے کی ضرورت ہے جو میں اپنے اماں کے گھر منتقل ہو جاؤں، یہ میرا گھر ہے پورا اجڑ گیا، 1 روپیہ اس کے اندر سے ملنے کی حرکت نہیں ہے، سب اجڑ گیا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، ایسی کیفیت ہے۔ کوئی آدمی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مل صاحب یہ نہ پوچھئے کہ کیا چیز کی ضرورت ہے، 5 روپے کی چیز کی ضرورت بھی ہے، ہزاروں روپے کی چیز کی ضرورت بھی ہے۔ گھروں کے اندر کھائیں تو پھر ضرورت سے فارغ کہاں پر ہو؟ پورے ڈرینیج لائنز پیک ہیں، کام کرنے والے وہاں پر جتنے عوامی خدمت گزار عوامی نمائندے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، NGOs بھی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وہ NGOs کو جو صبح شام لگے ہوئے ہیں، اور مبارکباد دیتا ہوں دینی تنظیموں کو، دینی خدمت گزاروں کو، دینی جماعتوں کو۔ جماعت تبلیغ کے لوگ میں نے سنا ہے کہ پوری تلنگانہ کے جتنے علاقوں میں تھے وہ پورے کے پورے یہاں پر ان علاقوں میں آ گئے، اور باضابطہ منظم طور پر وہ شوز پہن کر کے پورے جتنے ٹولز ہوتے ہیں وہ لے کر کے ایک گھر میں 5 لوگوں کے لحاظ سے داخل ہو گئے، صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ فوج اتر کر کے کام کر رہی ہے، اللہ رب العزت کام دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ، جماعت اہل حدیث کے لوگ اور اہل سنت والجماعت کے اہم ترین علماء اپنے مشائخین، اپنے مریدین کو لے کر کے، اللہ کا شکر ہے، اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے سینوں کے اندر دھڑکنے والا دل ہے یا نہیں۔
عزیزان گرامی، میں آپ میں سے ہر آدمی سے درخواست کرتا ہوں، یہاں پر کوئی چندہ جمع کرنے کے لیے میں نہیں ٹھہرا، نہ کسی کے، میں کہتا ہوں کہ آپ خود جانتے، کوئی آپ الگ علاقے کے نہیں ہیں، کوئی گاؤں کھیڑوں کے نہیں ہیں، بلکہ حیدرآباد کا معاملہ تو یہ ہے کہ دور دراز 20 سووں اور ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کے حیدرآباد کے نوجوان مدد کرتے ہیں۔ دلی میں ہوتا ہے، گجرات میں ہوتا ہے، یو پی میں جہاں کہیں پرابلم ہوتا ہے، ہمارے نوجوان یہاں سے جا کر کے مدد کرتے ہیں، تو حیدرآباد میں بھی کام کر رہے ہیں۔ نظم و ضبط کی ضرورت ہے، منظم ہو کر کے کام کریں، ہر آدمی جا کر کے سیم چیز ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گھر کو ٹھہرنے کے لیے، ایک گھر کو پھر سے ریکنسٹرکٹ، یعنی پھر سے ایک بار جمنے کے لیے کم از کم 30-40 ہزار کے ضروری چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک الماری ہو جائے، ایک پلنگ ہو جائے اچھا، اور پھر ساتھ میں کچھ کچن کے آئٹمس ہو جائے، ایسی چیزیں کہ پھر سے ایک بار ایک چھوٹا خاندان پھر زیرو سے پھر ایک بار ٹھہر جائے، ایسی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ نظم بنائے، ضبط بنائے، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے 100 200 400 1000 گھر کو کرنے سے نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ اپنی مدد کر رہی ہے، یہ وقت کسی پہ کرٹیسائز کرنے کا نہیں ہے، کسی پہ اعتراض کرنے کا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا نہیں ہے، ہر ایک کی مدد چاہیے، ہر ایک تھوڑا تھوڑا دینے سے سب ٹھہر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے معلوم کیا کہ اکثر کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، کسی کو کچن جمانے کے لیے بگونوں کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی چیزوں کی ضرورت ہے، کسی کو بیڈس کی ضرورت ہے، کسی کو الماری کی ضرورت ہے، آنکھ کے جوڑے سے لوگ ہیں، ایک بھی آنکھ کا جوڑا جو آنکھ پہ ہے بس وہی ہے، باقی پورا کپڑا پہن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ وقت اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دل میں، سینوں میں کون سا دل دھڑک رہا ہے، اور آپ باہر آئے، ایک نظم بنائے، ضبط بنائے، اور باضابطہ، کوئی فوٹو کی ضرورت نہیں، کوئی بینر کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آفات سماوی جب آتے ہیں نا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کی پابجائی کرنا بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے گھر کے لیے انہیں اسٹینڈ کر دیں، وہ خود باہر نکل کر کے کمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہی کرتا ہوں، جو چیز مجھے سمجھ میں آتی، وہ علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار والے، چھوٹی چھوٹی دکان والے، دکان اجڑ گئے، کاروبار پورے اجڑ گئے۔ ہم جا کر کے کم از کم اس کا نام لکھ کر کے ان کے پاس کچھ ضروری چیزیں ڈال کر کے ان کا کاروبار شروع کر دیں، بس دیکھیں کہ اسے روزگار سے آپ لگا دیں۔ آٹو والے ہیں جن کے آٹو اجڑ گئے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، پورے خراب ہو گئے ہیں، اور انشورنس کمپنیز بھی اس کا اب بیمہ اس کو یعنی ہاتھ میں لینا نہیں چاہتی۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، 2-4 بھائی ملے، ایک آٹو والے کو نیا آٹو دلا دیں، ایک ٹیکسی والے کو ایک ٹیکسی کی ذمہ داری لے لیں، اس کو ٹھہرا دے، اس کے پاؤں پہ ٹھہرائیں، وہ اپنے گھر کو سنبھالنا جانتا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت و قوت ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی دکانیں جا کر کے پھر ایک بار اسے بنا دے، کھلانے پلانے گھر کا کام تو لوگ کر رہے ہیں، انہیں روزگار سے لگا دیجیے، بہت بڑا کام۔ بہرحال عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا یہ باضابطہ حکم ہے قرآن پاک میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، اور شاہی مسجد باغ عامہ کے مصلیان کرام کا میں شکر گزار ہوں، اس بات میں شکر گزار ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب کبھی ہماری بات ہوتی ہے تو ایک مہم بنا کر کے کام کرتے ہیں، ایک تحریک بنا کر کے کام کرتے ہیں۔ ماہ ربیع المنور میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد سب سے پہلے شہر کے اندر بلکہ ہندوستان کے اندر میلاد کے موقع پر شروع کیا تھا۔ آج 12 سال 10 سال کا یہ عرصہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک مہم بن گئی ہے، یہ ایک تحریک بن گئی ہے، یہ جگہ جگہ ہو رہے ہیں، پورے شہر میں ہو رہے ہیں۔ اس کا پورا ثواب اس مسجد کے مصلیان کرام کو ضرور جاتا ہے۔ ماہ ربیع المنور 12 ربیع المنور آ رہا ہے، آپ تمام کو پھر ایک بار تیار ہونا ہے۔ اس سے ہمارے دیگر ابنائے وطن اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنی جان و جگر نچوڑ کر کے اپنا خون کسی بھی بیمار کے لیے والنٹری ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اس کی مثال کہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں ملتی۔ تیار رہیے نوجوان، 12 ربیع المنور کو آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری تشریف لانا ہے، اور وہاں پر آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے۔ آخری اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات ہے، یہ تمام چیزیں تو ہوگی، ساتھ میں جو نوجوان گریجویشن کیے ہوئے ہیں، گریجویٹ نوجوان ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ جا کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایم ایل سی کے لیے، گریجویشن کوٹے کے ایم ایل سی کے لیے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔
بہت سارے مسلم نوجوان گریجویٹ ہونے کے باوجود اس فیسلٹی سے استفادہ نہیں کرتے. اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور گریجویٹ ثابت کرنے کا ایک موقع بھی ہے، اور پھر ایک جمہوری حق ہے آپ کا کہ ایک نمائندہ آپ میں سے جائے اور یعنی کونسل کے اندر MLC بنے. ایسے وقت میں آپ OT نہیں، صرف آپ اخبارات میں دیکھنے والے شائق بن جا رہے ہیں کہ بس دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ خود ایک فعال رول ادا کریں. میری درخواست ہے، نوجوانوں سے درخواست ہے، خاص طور پر جو گریجویشن کیے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ ویب سائٹ کی جو لنک ہے اس پہ آپ کلک کیجئے. ہو سکا تو میں شاہی مسجد باغ عامہ کے اس پیج کے اوپر بھی انشاءاللہ فیس بک پیج کے اوپر بھی وہ لنک آپ کو اپلوڈ کروں گا. آپ اس سے جائیں اور گریجویشن کرنے والے نوجوان رجسٹریشن ضرور کروائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے جو مظلوم بھائی ہے پروردگار جو سیلاب سے متاثر ہے، مولا ان کے اوپر خوب رحم فرما. مولا ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. پروردگار جن کے گھر اجڑ گئے ہیں مولا ان کے لیے غیب سے سامان مہیا فرما. پروردگار جن کے رشتہ دار پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار ان کے رشتہ دار جو بہہ گئے ہیں ان کو رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تڑپتے بلکتے بے سہارا مسلمان، پوری انسانیت، مالک تیرے سے بڑا کوئی سہارا نہیں. مالک ان پہ خوب رحم فرما، کرم فرما، اس مصیبت سے انہیں باہر نکال دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.